السلام علیکم ویئرز، میں ہوں سمینہ پاشا. بڑی اہم خبریں جناب. ایک تو ہم دیکھتے ہیں ہماری جو ملکی سیاست ہے اس میں لندن کا بڑا کردار ہوتا ہے. اکثر جو اہم پلانز ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ہمیں ماشاءاللہ سے لندن سے ہی مل رہے ہوتے ہیں. اور اکثر ہی ہماری تاریخ میں بہت سارے جو بڑے بڑے چینجز اور میثاق ہوئے ہیں وہ اکثر ہمیں لندن کے طفیل ہی مل رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت بھی لندن جو ہے وہ ہماری سیاست کا مرکز و محور بنا ہوا ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب شہباز شریف صاحب اہم PMLN کے رہنماؤں کے ساتھ اس وقت موجود ہیں لندن میں، اور میاں صاحب سے ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے. مشاورت کن چیزوں پہ ہو رہی ہے؟ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، اب سب جانتے ہیں. آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے وہ ان سے مشاورت کرنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس پر پہلے سے بھی بات چیت تو چل ہی رہی ہوگی، لیکن وہ کیا خاص پیغام لے کر وہاں پہنچے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ویلاگ میں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ کہ خان صاحب کی جو ڈیل کی باتیں تھیں وہ کہاں تک بات پہنچی ہے، اس کے حوالے سے بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے. چلیے پہلے ذرا ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے جو آخری بات کی تھی کہ باجوہ صاحب کو تھوڑا سا ایکسٹینشن دے دی جائے کم از کم اس وقت تک جب تک کہ انتخابات نہ ہوں، تو اس واقعے کے بعد سے کافی زیادہ جو یہ موجودہ اتحادی حکومت ہے وہ پریشان سر پکڑ کے بیٹھی تھی کہ جناب یہ انہوں نے ایک مشکل میں ڈال دیا ہے ہمیں ان کو یہ آفر کر کے. اور اس کے بعد سے اب یہ چہ منگوئیاں ہو رہی تھیں کہ آرمی چیف صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی یا پھر ان کو خدا حافظ کہہ کے الوداع کہہ دیا جائے گا اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ اپوائنٹ کر لیا جائے گا. مزے کی بات ہے یہی یہ کام کرنے آئے تھے اور اسی کام میں سب سے زیادہ الجھے بیٹھے ہیں اس وقت. صورتحال یہ کہ اب PDM کو یہ تو نظر آ رہا ہے کہ جس طرح کی نامقبولیت کا اس وقت انہیں سامنا ہے اور جس قسم کے معاشی حالات ہیں، جتنی ان کی اس وقت ٹھکائی ہو رہی ہے عوام کے ہاتھوں، جس طرح سے لوگ بددعائیں دے رہے ہیں بجلی کے بل دیکھ دیکھ کے ان لوگوں کو، تو اس کے بعد انہوں نے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ الیکشن جیتنے کا تو کوئی چانس ہے ہی نہیں ہے، کہ یہ الیکشن جائیں اور جا کے الیکشن جیت لیں اس لیے کہ جی ان کی کارکردگی بڑی اچھی ہے، تو کس بنیاد پر جائیں. اب ان کو یہ تو پتہ ہے کہ پلے تو ہمارے کچھ رہا نہیں ہے، تو ایک چیز جو ہمارے پاس اب ہو سکتی ہے یا ایک ہمارے پاس ایک آسرا جو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے کہ ہمارا کسی طرح سے کچھ تھوڑا بہت سروائیول کا چانس بن جائے، تو وہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ اگر ہمیں حاصل رہے تو اسی صورت میں ہمارا کوئی سروائیول کا چانس بن سکتا ہے. اب یہی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میاں صاحب جو ہیں میاں نواز شریف صاحب، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، وہ بیسیکلی یہی ان کے پاس پیغام آج لے کر گئے ہیں. جو پہلی گفتگو پہلی نشست ان کے ہوئی ہے خواجہ آصف کے ہمراہ، اس میں انہوں نے کوشش یہی کی ہے کہ انہیں یہ کنونس کیا جائے کہ محترم آپ کائنڈلی یا تو محترم باجوہ صاحب کوئی ایکسٹینشن دے دیں تھوڑے عرصے کے لیے، اور یا پھر آپ یہ کریں کہ انہی کا کوئی ریکمینڈڈ بندہ جس کو وہ آگے آرمی چیف تعینات کروانا چاہیں، اپنے بعد اپنا جانشین مقرر کرنا چاہیں، انہی کے ریکمنڈیشن کو ہم زیادہ جو ہے اہمیت دیں اور ان کی تجویز پر ہی آرمی چیف کو مقرر کر دیا جائے. اب یہ زیادہ ان کی جو کوشش ہے شہباز شریف صاحب کی وہ یہ ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ اگر محترم باجوہ صاحب ہی یہاں پر رہیں گے اس سیٹ اپ میں تو ان کے لیے یعنی شہباز شریف صاحب کے لیے اور اس پوری حکومت کے لیے تھوڑی سپیس رہے گی، اور وہ یہ چاہیں گے کہ جناب کسی نہ کسی طرح اگلے الیکشن میں کچھ نہ کچھ انہیں سب کو تھوڑا بہت کچھ مل سکے گا اگر یہ سیٹ اپ جو ہے موجودہ برقرار رہتا ہے. اور اگر وہ بالفرض نہیں بھی ایکسٹینشن قبول کرنا چاہتے، پرسنلی نہیں بھی یہاں پہ رہنا چاہیں گے، تو تب بھی انہی کی تجویز پر جو ہے وہ نیا آرمی چیف مقرر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی اسی طریقے سے ان کے ساتھ اسی سیٹ اپ کو لے کے آگے بڑھے. تو جو شہباز شریف صاحب کی پریفرنس ہے وہ یہ ہے. اب نواز شریف صاحب کیا سوچ رہے ہیں ابھی انہوں نے اس پر حتمی فیصلہ کوئی نہیں کیا. جو پہلی ملاقات ہوئی، ظاہر ہے کہ ابھی اس پر مزید ڈسکشن جاری رہے گی، باقی اتحادیوں کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. لیکن بظاہر پہلے میں جو نواز شریف صاحب تھے ان کا مائنڈ یہ نہیں تھا کہ جنرل باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے یا یہ سیٹ اپ کو پرولونگ کیا جائے. لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے اور چونکہ یہ اب سب اتحادی حکومت کے تمام رہنماؤں کو پتہ ہے، اب وہ منہ سے نہ اقرار کرے تو علیحدہ بات ہے، لیکن انہیں پتہ تو ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہوگا تو ان لوگوں کا تو کوئی چانس نہیں ہے جیتنے کا الیکشن.
اس کا انہیں ایک اندازہ ضمنی الیکشن میں ہو چکا ہے جو 17 جولائی کے ہوئے تھے کہ تمام تر پوری کوشش کے باوجود بھی, سیٹ اپ اپنا ہونے کے باوجود, انتظامیہ اپنی ہونے کے باوجود, الیکشن کمیشن بھی تقریباً اپنا ہونے کے باوجود بھی وہ لوگ عمران خان صاحب کو ہرا نہیں پائے. اپنے گڑھ کے جو علاقے تھے وہاں پر بھی ہرا نہیں پائے. تو اب انہیں یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ اگر وہ نہیں 15 سیٹیں ہم نہیں روک سکے عمران خان صاحب کی, تو پھر ہم کہاں یہ پورا اتنی مہنگائی کے ساتھ جب الیکشن میں جائیں گے تو کہاں ہمیں کوئی عوام ووٹ دے گی. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کم از کم جو ہمارا باقی سروائیول ہے, کوئی تھوڑا بہت کوئی گیم چلا کے, توڑ جوڑ کر کے, کیسز سے ریلیف لے کے, یہ وہ جو کچھ بھی اب باقی بچا کچھ ہے اس کو بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گڈی گڈی چلیں, ان کے ساتھ کم از کم بنا کے رکھیں, کیونکہ اگر ادھر بھی ہم نے کام خراب کر لیا تو پھر تو بالکل ہی سیاسی طور پر موت ہے. لیکن اگر ادھر سے کچھ بچت ہو گئی, کچھ ہمارا چانس لگ گیا, تو پھر شاید تھوڑا بہت امکان ہے. اب یہ جو بار بار آپ نے لفظ سنا ہوگا نا, لیول پلینگ فیلڈ کا جو رونا دھونا شروع ہوا ہے, اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کسی طرح عمران خان صاحب کو بھی اس بات پہ کنونس کر لیا جائے کہ جی ہم ارلی الیکشن ٹھیک ہے کروا دیتے ہیں, اور اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ جی ہم کچھ مہینے کی دے دیں, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کے لیے عمران خان صاحب کو کنونس کر لیا جائے کہ مطلب اس کا یہ ہوگا کہ جو NRO 2 ہے وہ ایک طرح سے لے لیا جائے, کیسز کو خداحافظ کر دیا جائے, جو کہ نیب کی ترامیم کے بعد ویسے بھی ختم ہو ہی چکے ہیں تقریباً. جو باقی جو آلریڈی ڈن کیسز ہیں جن میں سزائیں وزائیں ہوئی ہیں, نواز شریف صاحب کی نااہلی ہوئی ہے, اس کو ریورس کر دیا جائے پروسیس کو, اور مریم صاحبہ کے لیے کچھ سپیس نکال لی جائے, اور پھر یہ کر کے یہ کہا جائے کہ جی اب سب آ جائیں جی میدان میں, اور سب جو ہے آپس میں لڑ کے جو ہے وہ فیصلہ کر لیں. تو یہ بنیادی طور پر اس طرح کے ایک کمپرومائز کی کوشش جو ہے وہ اب حکومت کی طرف سے کی جائے گی. لیکن کیا یہ ایسا کمپرومائز ہونا چاہیے؟ آج کل بڑی اس پر میں دیکھ رہی ہوں سوشل میڈیا پر بڑے بڑے دانشور اس پر اپنی گفتگو کرتے ہوئے یہ رائے دے رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ بہترین طریقہ ہوگا کہ کسی کا کوئی ریونج نہ ہو, اور سب مل کے کھلے انہیں سب کو آپشنز ملیں, اور سب آ کے اپنی کیمپین کریں, پھر جس کو چاہے عوام لے آئیں اور جس کو چاہے نہ لے آئیں. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ سب واپس آ کے کیمپین کر بھی لیں, کھل کے سب کو موقع مل بھی جائے, تو تب بھی اس وقت جو طوفان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے عوام کا, اس کو روکنا ناممکن ہے. اور اگر اس میں کسی کو تھوڑی بہت غلط فہمی یا شک شبہ رہ بھی گیا تھا نا, تو وہ 4 سدہ کا جلسہ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی اس پہ واپسی صرف دیکھ لے. کل تو میں نے جب آپ لوگوں سے بات کی تو میں نے ابھی وہ ویژولز نہیں دیکھے ہوئے تھے, میں تو رات گئے جب میرے نظر سے وہ ویژولز گزرے تو میں حیران ہو گئی کہ واقعی یہ اس دور میں بھی اس طرح کا والہانہ دیوانہ پن ایک لیڈر کے لیے ہو سکتا ہے لوگوں کا. جس طریقے سے عمران خان صاحب نکلے وہاں سے, اور والہانہ لوگ ننگے پیر دوڑتے چلے جا رہے ہیں ان کی طرف. بھائی اتنی دور وہ ہیں, سیکیورٹی کا اتنا سارا بیچ میں ایک حصار ہے, اور لوگ دور سے دیکھ تک نہیں پائیں گے انہیں, وہ ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں گے, وہ اڑ کے چلے جائیں گے. لیکن اس کے باوجود دیوانہ وار لوگ اس طرف دوڑ رہے تھے, ان کو ایک جھلک دیکھ لیں, پتہ نہیں انہیں کیا مل رہا تھا اس چیز کے لیے. تو یہ جو عشق اور جو دیوانگی ہے یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی ہے. تو یہ کوئی اتنی معمولی چیز نہیں ہے جس کو اتنا لائٹ سمجھا جا رہا ہے کہ اچھا جی کوئی نواز شریف صاحب واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کوئی لوگ ایک دم ان کا دماغ بدل جائے گا. یہ اس طرح ہونے نہیں جا رہا ہے جو بظاہر نظر آ رہا ہے. کل کو کیا اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب سے اگر کچھ ایسا کچھ ہو جائے کہ ان کے نصیب میں یہ نہ ہو تو علیحدہ بات ہے, لیکن جو بظاہر آج کے فیکٹس ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا توڑ اس وقت کسی کے پاس ہے نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس بات, ایک تو میں نے یہ آپشن کر دی نا کہ جی اگر آپ آ بھی جائیں, لیول پلینگ فیلڈ مل بھی جائے, تو ان لوگوں کا جو خیال ہے کہ شاید یہ کچھ بچا لیں گے تو تب بھی کچھ ہاتھ نہیں آنے لگا. نمبر 2 یہ کہ کیوں مل جائے بھائی لیول پلینگ فیلڈ, کوئی یہ کسی کے باپ کا ملک ہے کہ جس کو چاہے چلو بھائی سب نے جو کچھ کیا اوکے ختم آ جاؤ پھر سے کھیلتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہوگا؟ مطلب اگر آپ کا ایک آئین اور قانون ہے, ایک سسٹم ہے, اور اس سسٹم کے تحت آپ کو ایک سزا ہوئی ہے, تو پھر آپ اسی سسٹم کے تحت اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے یا سزا ختم ہوتی ہے تو ایک الگ چیز ہے, یا اگر آپ انوسینٹ ڈکلیئر ہوتے ہیں تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ہر دفعہ آپ لوگ یہی کچھ کر کے آ جائیں کہ جی پہلے بھی آپ مشرف دور میں پہلے باہر چلے جائیں, سارے کیسز پھر ختم ہو جائیں, ریورس ہو جائیں, اور اس کے بعد پھر دوبارہ آپ آ کے ہمارے سروں پہ مسلط ہو جائیں, پھر اس کے بعد وہی تماشا ہو, لوٹ مار کرپشن کا سب چیزیں ہوں, پھر نئے کیسز بنے, پھر سے اب آپ چل جائیں, اب پھر رونا دھونا مچا کے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہہ کے پریشر لے کے نہ صرف گورنمنٹ میں واپس آ جائیں, پھر اس کے بعد آپ اس کے بعد آ کے پھر سے وہی کام شروع کر لیں کہ جی اب سب کچھ پھر سے اریزر سے مٹا دو, جی کچھ نہیں ہوا. تو یہ مطلب عوام کو آپ نے پاگل سمجھا ہوا ہے, یا کوئی اس ملک میں قانون اور آئین نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا جب دل کرے جس کو مرضی NRO دے دے کہ آجو بھی آجو. بھائی خان صاحب, بھائی اگر چونکہ خان صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں تو چلیں جی میاں صاحب کو بھی الیکشن لڑنا چاہیے. مطلب یہ کیا تک ہے؟
مجھے میاں صاحب کے الیکشن لڑنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بھائی ایک بندہ سزا یافتہ ہے، 2 سال سے 3 سال سے جھوٹ بول کے وہ باہر گیا ہوا ہے، پھر وہ واپس نہیں آیا، عدالتوں کو سرنڈر نہیں کیا. میاں صاحب بہت بڑے لیڈر ہوں گے، بڑے 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں، تو انہیں اسی طرح کا پھر وہ ایکسپیرینس جو ان کا تھا اس کو اسی طرح سے پھر انہوں نے ایکسپوز بھی تو نہیں کیا نا. یا تو وہ آ کے اداروں کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں جی بڑے لیڈر ہیں، بے شک غلط فیصلوں میں سزا ہوئی لیکن آئے واپس آ کے فیس کیا. تو یہ ایک عجیب تماشا یہاں پہ چل پڑا ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو نہ کردہ کیسوں میں بھی کچھ سزا دے دو بیلنس کرنے کے لیے، اور ان کو کچھ کیے ہوئے جہاں پہ سزا ہوئی ہوئی ہے وہ کیس بھی معاف کر دو بیلنس کرنے کے لیے. یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جس نے جو کیا ہے وہ اس کا بھرے، وہ عمران خان صاحب نے کیا ہو وہ بھرے، میاں صاحب نے کیا ہو وہ بھرے، آئین اور قانون کے مطابق چلیں. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی آپ ایک سیٹلمنٹ کر لیں پولیٹیکل کہ جی سب کو تھوڑا تھوڑا کچھ مل جائے تاکہ سب ہنسی خوشی ہو جائیں؟ کیوں بھائی؟ تمام پلیئرز کو بس جی گیم میں ان رکھنا ہے. تو ایک عجیب سی جو تماشا ہے یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، اسی نے ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیا. آج تک ہم انہی مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن بہرحال اب صورتحال یہ کہ بہرحال پی ایم ایل این کا اور اس وقت شہباز شریف صاحب کا تو یہ ہے کوشش کہ اس کو کیا جائے تاکہ کسی طرح ہمیں کچھ مل جائے. اب دیکھتے ہیں اس پر کیا فیصلہ فائنل ہوتا ہے. لیکن جو دوسری چیز ہے کہ عمران خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں. عمران خان صاحب کی ڈیل کی خبریں تو بڑی ہو رہی تھی، بڑی باتیں ہو رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب جو ہے وہ کسی بیسک اپنے پرنسپل پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے ہیں. اور اس پر اب 2 مختلف رائے ہیں. مظہر عباس صاحب نے جو اس پر جو بڑے باخبر صحافی ان کا تو واضح ٹویٹ تھا کہ جی سب چیزیں سیٹل ہو چکی ہیں، عمران خان صاحب اب امریکہ کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہاتھ ہولہ رکھیں گے، ان کے خلاف کوئی نیگیٹو زیادہ کیمپین نہیں چلائیں گے، باقی انہیں ارلی الیکشن بھی دے دیا جائے گا، اپوائنٹمنٹ بھی نئی حکومت ہی کرے گی وغیرہ. تو یہ ان کا ٹویٹ تھا. لیکن آج کامران شاہد صاحب نے اور عاصمہ شرازی صاحبہ کی طرف سے بھی ایک ٹویٹ آیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی کوئی ڈیل نہیں ہوئی، کوئی عمران خان صاحب کو کچھ نہیں ملنے جا رہا ہے فی الحال، ابھی تک سچویشن جو ہے وہ جوں کی توں ہے. تو اب 2 مختلف یہ خبریں ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ جی ہو گیا اور ایک ہے کہ نہیں ہے. لیکن بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے یہ آئندہ چند دنوں میں ہی ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے سے کہہ رکھا ہے کہ ستمبر کے آخر میں جو ہے وہ کال دینے جا رہے ہیں لانگ مارچ کی. تو اگر تو وہ کال دینے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ چیزیں سیٹل نہیں ہوئی ہیں، ورنہ انہیں لانگ مارچ کی کال دینے کی ضرورت پیش نہ آئے گی. لیکن اگر وہ کال دینے جا رہے ہیں اور اپنا جو وہ تقریریں کریں گے مختلف آگے آنے والے ہفتے میں، جو کہ بڑا رائٹلی انہوں نے اب سوچا ہے کہ مہنگائی کے اوپر اب وہ جو پورا پروٹیسٹ ہے اس کو فوکس کریں گے، اس میں بھی اندازہ ہو جائے گا کہ وہ جو ہے چیزیں اب سیٹلمنٹ کی طرف جا رہی ہیں یا پھر ابھی مزید انہیں دیوار سے لگانے کی یا ان کو وکٹمائز کرنے کی کوشش کی جائے گی. آخری شاید ایک کوشش ضرور ہوگی کہ آخری حلہ بولا جائے پی ڈی ایم کی جانب سے، لیکن اگین ان کا بھی وہ آخری وار ہوگا کہ وہ ایک لانگ مارچ تگڑا قسم کا کر دیں، کیونکہ اب ان کے لیے شاید وہ اتنا مشکل نہیں ہے. پنجاب گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے، کے پی گورنمنٹ ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ جو آنے والے 10 دن ہیں سپٹمبر کے، یہ کافی امپورٹنٹ ہوں گے اس حوالے سے کہ چیزوں کو واضح کر دیں گے. ایک تو تعیناتی کے حوالے سے بھی اور پھر سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ کتنی دیر چلے گی مزید، اور الیکشن جو ہیں اس کے اوپر کتنی جلدی اگریمنٹ جو ہے وہ سب کا ہو پاتا ہے یا نہیں. تو یہ جو آنے والے 10 دن ہیں یہ اس کے اوپر کافی زیادہ امپورٹنٹ ہوں گے. خان صاحب ایک عقاب کی طرح ہر طرف نظر رکھے ہوئے ہیں انٹیلیجنٹلی. میں تو حیران ہوں، ویسے وہ کہتے ہیں 70 سال کی عورت 70 سال کی عمر میں اتنا برائٹ مائنڈ ہو اور اتنا ایکٹیو مائنڈ، بڑی حیرت کی بات ہے، بڑا ان یوزل ہے یہ دیکھنا کہ ایک جانب وہ اتنے انرجیٹک ہیں کہ اپنے جلسے جلوس جاری رکھے ہوئے ہیں، ادھر ادھر بھاگ دوڑ پورے ملک میں چل رہی ہے. سیلاب زدگان کو وہ نہیں بھولے ہیں، پھر سے انہوں نے ایک ٹیلیتھون کر دی ہے فنڈ ریزنگ کے لیے، پہلے بھی 2 کر چکے ہیں اور سیلاب زدگان سے جا کے مل بھی رہے ہیں. تو یہ بھی اس طرف سے بھی وہ اپنے آپ کو غافل نہیں رکھے ہوئے. تیسری جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو سازشیں ہو رہی ہیں اس کے اوپر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں کہ جی پنجاب گورنمنٹ کو گرانے کے لیے کیا ہو رہا ہے. تو ادھر بھی ایم پی ایس سے ملاقاتیں کر کے انہیں بھی ذرا جا کے ہلہ شیری دے آئے کہ بھئی سب قائم دائم رہیں. اور چوتھی طور پر اپنی جو پارٹی ہے ود ان دا پارٹی جو پرابلمز ہیں ان کے اوپر بھی آنکھ رکھی ہوئی ہے کہ جی کون کس سے مل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، تنظیم سازی یہ وہ، وہاں پہ بھی سب کو انہوں نے آج تگڑا سا میسج دے دیا ہے کہ سب ایزی رہیں، کوئی چکر نہیں ہے، اور کوئی ادھر ادھر جو اپنی گیمز چلا رہا ہے وہ کوئی کچھ نہیں ہونے جا رہا، اور میری سب پہ نظر ہے. تو وہ مطلب اس ایج میں بھی اتنے ہر طرف ان کی نگاہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی ہے، حکومت کے اوپر بھی ہے، سیلاب زدگان کے اوپر بھی ہے، اپنی پارٹی کے اوپر بھی ہے.
اور نہ جانے کس کس کے ہے انٹرنیشنل امور پر اور اکانومی پر بھی ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اگین وہی بات ہے کہ جو اگلے 10 دن ہیں یہ ڈیفائننگ مومنٹ ہونے جا رہے ہیں سارے کیوس کا. دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا نکلتا ہے. آج کی ولاگ سے اتنا ہی, پھر ملیں گے. اللہ حافظ.